آپ کے مشاہدے میں آیا ہوگا، آپ نے کہیں نہ کہیں زندگی میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے اکثر نہ ماں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ماں کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اس کی انگلی پکڑ کر چوسنے لگ پڑیں گے۔ وہ چھوٹے بچے کو ماں کے ہاتھ کی انگلی جسے وہ چوس رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ کوئی شہد چوس رہا ہے۔ یہ ناسمجھی کا دور ہے۔ ماں بھی بعض دفعہ منع کرتی ہے کہ بیٹا ہاتھوں پہ جراثیم ہوتے ہیں، ایسے منہ میں نہ ڈالو، لیکن انہیں اچھا لگتا ہے، ماں سے لپٹ جاتے ہیں، رو رہے ہیں تب ماں سے لپٹ گئے، خوش ہیں تب ماں سے لپٹ گئے، ڈرے ہوئے ہیں کسی چیز سے تب ماں سے لپٹ گئے۔ یہ میں ناسمجھی کے دور کی باتیں کر رہا ہوں۔ لیکن وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب کافی سمجھدار ہو چکے ہیں، تو اس وقت اسی ماں کی کچھ باتیں اس کو ناگوار گزرنے لگتی ہیں، کیونکہ اگر وہ دیر سے آئے گا کہیں سے، اگر وہ کوئی شرارت کرے گا، اگر وہ کوئی نقصان کرے گا تو ظاہر والدین نے سمجھانا ہے، اور اگر پھر بھی نہ سمجھے تو اسے تھوڑا ڈانٹنا بھی ہے۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ سزا نہیں ہوتی ہے، والدین کی ڈانٹ ڈپٹ یہ آپ کو زمانے کے گرم و سر سکھاتی ہے۔ یہ وہ ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں اور ان کی باتوں پہ عمل کریں تو آپ وقت پہ کھانا کھائیں گے، آپ وقت پہ سوئیں گے، آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ سکول جائیں گے، آپ وہاں سے کچھ جو بھی پڑھ کے آئیں گے۔ وہ والدین انہیں سمجھانا ہے، لیکن آپ کو وہ باتیں اس وقت اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی۔ اور جب آپ نوجوان ہوتے ہیں، کسی بات پہ چلے ماں سے ناراض ہو گئے یا باپ سے ناراض ہو گئے، آپ ایسی کمرے میں آ کے لیٹ جاتے ہیں، ماں کا دل آپ کو پتہ ہے بہت نرم ہوتا ہے، وہ آپ کے قریب آتی ہے اور کبھی آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی وہ آپ کی بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کر کے کہتی ہے میرا شہزادہ بیٹا، میری شہزادی بیٹی، میری چندہ۔ لیکن اس وقت آپ سمجھدار ہو چکے ہیں نا، وہ جو ماں کا ہاتھ جو بچپن میں آپ اس کی انگلیاں پکڑ کے چوستے تھے اور آپ کو شاید سے زیادہ میٹھی لگتی تھی، اب آپ سمجھدار ہو گئے تو آپ اس ہاتھ کو نفرت سے جھٹک دیتے ہیں کہ آج جو ماں میں نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی اس حرکت سے اس ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ یہ میرا وہی بیٹا ہے؟ لیکن ہاں، اب آپ سمجھدار ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان انگلیوں میں شہد نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں اچھا لگتا ہے۔ اب ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ پہلے آپ چھوٹے ہوتے تھے نا تو کوئی بھی پریشانی ہو آپ ماں سے لپٹ جاتے تھے، خدا کی قسم آپ اب بھی اپنی پریشانی میں، اپنے نقصان میں، اپنے غصے میں، اپنی محبت میں اور اپنی اداسی میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھیں، آپ اس کو وہ ہاتھ اپنے چہرے پہ پیار سے رکھیں، آپ یقین کریں آپ کو سکون آ جائے گا۔ میں نے کچھ ماؤں کی شکایت سنی ہے، مثلا ایک ماں کہہ رہی تھی کہ وہی بیٹا جو میرے بغیر سوتا نہیں تھا، تھوڑا بڑا ہوا ہے تو مجھے کھانسی لگ گئی، کھانسی آ رہی تھی تو اس بچے کو اس بات پہ غصہ آ گیا اور اس نے کہا ماں میرے صبح بہت کام ہوتے ہیں تو پلیز آپ دوسرے کمرے میں سویا کریں، مجھے آپ کی کھانسی کی آواز اب سونے نہیں دیتی۔ وہ باتیں میں نے سنی تھی، اسی لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر اس ماں کی وہ درد بھری آواز آپ سنیں آپ بھی روئیں گے۔ وہ کہتی اب وہ میرا بیٹا کہ جو مجھ سے لپٹے بغیر سوتا نہیں تھا، جو میرے ہاتھ کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، جس کو لقمہ کھانا میں نے سکھایا، آج اس کو نہ میں اچھی لگتی ہوں نہ میرے یہ ہاتھ اچھے لگتے ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ میں اس کے آرام میں خلل ڈالوں گی۔ ناظرین، اسی وجہ سے میں نے یہ ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں
کہ اکثر والدین میرے پاس، میرے قریب کے لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ تھوڑا سا سمجھائیں، آپ کا انداز اچھا ہے، اور بچوں کو بلاتا ہوں، تھوڑا سمجھاتا ہوں، اور شکر اللہ پاک کا ادا کرتا ہوں کہ وہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کو میں سوشل میڈیا پہ چڑھاؤں، اور وہ باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں اور میں اپنے نوجوان بچوں سے کرتا ہوں، تو وہی سب تک کیوں نہ پہنچاؤں۔ ماں اور باپ کی قدر کرو۔ پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ان کے دل خفا بھی ہو جاتا ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب آپ کے والدین خوش ہوں گے، جب آپ کے بزرگ خوش ہوں گے، جب آپ کے نانی نانا، آپ کی دادی دادا خوش ہوں گے، آپ کے کوئی بڑا بہن بھائی ہے وہ خوش ہوگا، تو آپ کو بھی سکون ملے گا۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سکون عطا فرمائے، آمین۔